يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا تو اس لیے چند باتیں آپ سے بتانی ہیں. دیکھو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے. کچھ لوگوں کو تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے اپنے ملک سے, وہ ملک جو مرضی کرتا رہے, ہمیں تو اپنے پیٹ اور اپنے مفاد سے واسطہ ہے, ان کو تو کچھ کرنا ہی نہیں. جو کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کریں, آئی بات سمجھ میں. جھنڈا لگا لیں, ٹھیک ہے, جھنڈا بھی لگا لینا چاہیے, محبت کا اظہار ہے, لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ آپ کو میں نمبر وار بتا رہا ہوں. خاص طور پہ نوجوان طبقہ وہ کام کریں تو انشاءاللہ آپ کچھ مسلمانوں کی اور اپنی قوم کی کچھ خدمت کر کے دنیا سے جائیں گے. آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ پہلا کام تو یہ کرنا ہے میرے بھائی. دیکھو قوم کی قسمتیں بدلتی ہیں اوپر والے طبقوں سے. ایک بیچارہ سبزی کی ریڑھی لگا رہا ہے, آلو ٹماٹر بیچ رہا ہے, وہ بھی اب کام کر رہا ہے, اپنا قوم کی تھوڑی بہت خدمت کر رہا ہے, لیکن اس سے قوموں کی تقدیریں نہیں بدلتی. آئی بات سمجھ میں؟ قوم کی تقدیریں کون بدلتے ہیں؟ بیوروکریٹ جو ہوتے ہیں یا اوپر سیاستدان, یہ جو اوپر طبقے میں جاتے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ڈانٹ لگانا شروع کر رہا ہوں میں بھی, صحیح ہے نا. میں بھی بول بول کے تھک گیا ہوں, تو ذرا تسلی سے سنیں. یہ کون کرتا ہے یہ کام؟ جو اوپر کے طبقے میں ہوتا ہے. تو آپ ہمارے ہاں تعلیم کا جو سسٹم ہے اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں, ان کا جو ماحول ہے وہ انسان کو عیاش بنا دیتا ہے. آج کل جو اسکولوں کا ماحول چل رہا ہے وہ کوئی آپ میں قربانی کا جذبہ یا یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. اسکولوں میں مخلوط تعلیم ہے, ادھر آپ کی گرل فرینڈ بیٹھی ہے, ادھر آپ بیٹھے ہیں. آپ نے گرل فرینڈ کے خلاف جتنے بھی بیانات سنے, جب ایک ہفتہ آپ مولوی صاحب آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہفتے میں ایک دن, اور وہ لڑکیاں بیٹھتی ہیں پورا ہفتہ, تو آپ زیادہ ایسی کی تہذیب, مولوی صاحب کو تو کوئی لفٹ نہیں کراتا نا, اس لیے اتنی باتیں کرتے ہیں. یہ جو اتنا اچھا ماحول ہے, یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو بھائی اس وقت ضرورت ہے ایسے اسکولوں کی جن کی تعلیم معیاری ہو, ماحول مذہبی ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آ رہی ہے الحمدللہ. تعلیم معیاری, کیونکہ جو مذہبی اسکول کھلتے ہیں ان کی تعلیم بہت گھٹیا ہوتی ہے, بس ٹوپی پجامے کی حد تک ہوتا ہے ان کا حساب کتاب. ایک قاری صاحب بیٹھے ہوتے ڈنڈا لے کے, تو وہ انگلش بھی پڑھاتے ہیں تو ان کو بھی نہیں آتی, ABCD پڑھا دی اور 2-4 چیزیں اور قرآن بھی حفظ کروا دیا. وہ معیاری حساب کتاب نہیں ہے. تعلیم ہو بہت معیاری. سٹی اسکول سنا ہوگا آپ نے, اور اس طرح کے جو بڑے بڑے اسکول ہیں, فیلکن ہاؤس, جن میں لوگ اپنے بچوں کو فخر سے بھیجتے ہیں کہ بھائی یہاں ہمارا بچہ اگر تعلیم حاصل کرے گا تو بہت ترقی کرے گا. تو تعلیم کا معیار کیسا ہونا چاہیے؟ جو فیلکن ہاؤس کا اور سٹی اسکولوں کا معیار ہے. لیکن ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ جو مدرسوں کا ہے. یہ دو چیزیں اگر جمع ہو گئیں تو ہمارے ملک میں انشاءاللہ انقلاب آ جائے. ہمارے مدرسوں میں ماحول اسلامی ہے مگر تعلیم صرف مذہبی ہے, تو ظاہر ہے کہ اوپر کی سطح پہ آپ کو جانے کے لیے صرف مذہبی تعلیم فائدہ نہیں پہنچاتی. آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ بھی اپنی ضرورت ہے. اگر مدرسے نہ ہوتے تو میں یہاں بیٹھ کے آپ کو اتنی باتیں تھوڑی سمجھا رہا ہوتا, تو میں بھی تو مدرسے سے پڑھا ہوں. مدرسوں کی اپنی اہمیت, اس کا تو کوئی منکر نہیں ہے, لیکن الحمدللہ مدارس ہمارے ہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں. انہی کی حفاظت کریں, انہی کو ترقی دیں. مزید ایسے اسکول کھولیں جن کی تعلیم معیاری ہو اور ماحول مذہبی. آئی بات سمجھ میں؟ الحمدللہ 4-5 ایسے اسکول ہیں. نخلا اسکول ہے, صفا ہے جو جامعۃ الرشید کی زیر نگرانی چل رہا ہے, دی مینٹور ہے یہاں سخی حسن پہ آپ کے علاقے میں ہی ہے یہ اسکول. یہاں سے جائیں گے نا آپ ادھر سے, یہ کلندری چوک سے پہلے والا جو چوک ہے اس سے ٹرن ماریں الٹے ہاتھ پہ, سیدھے ہاتھ پہ گولے گنڈے والا آئے گا اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. میرا ایڈریس بتانے کا یہی طریقہ ہے. تو دی مینٹور ہے, وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. نخلا اسکول ہے, صفا ہے, یقین ماڈل اسکول تھا اب نہیں ہے, اب پتہ نہیں کسی دوسرے نام سے کام کر رہا ہے. ایسے اسکولوں میں اگر کوئی شخص ہمت کرے, 4-5 لوگ مل کے, ایسے ہائی فائی لیول کے اسکول ہوں, تعلیم بہت اچھی ہو اور ماحول کیا ہو, مذہبی, تو اس سے اور پھر ملک کی محبت بھی اس میں پیدا کرائی جائے. صحیح ہے نا؟ ان کو یہ باور کرایا جائے کہ ہمارا ملک ہے اس لیے ہم نے بنایا تھا, تاکہ پھر یہ جب طبقہ اوپر کے سطح پہ جائے گا تو کچھ کام کر سکے گا. اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو فی الحال پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں, یونیورسٹیوں میں, وہ جیسے میں نے بیان میں بتایا اپنا قبلہ درست کر لیں. اور ایک آخری کام تیسرا, انگریز نے 3 پالیسیاں بنائی تھی نا,
تو ہم بھی 3 پالیسیاں آپ کے سامنے پیش کر کے جا رہے ہیں، 3 پالیسیاں کہ اس سے انشاءاللہ انگریز نے جو نقصان ہمیں پہنچایا اس کی تلافی ہو جائے گی۔ تیسری پالیسی یہ ہے کہ آپ اپنا رشتہ قرآن سے اور علماء سے مضبوط کریں، مولویوں سے دور نہیں بھاگو، ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے۔ اتنی وحشت ہے لوگوں کو مولویوں سے، پتہ نہیں یہ ٹکر مارنا دے، بم نہ رکھ دیں ہمیں، تو کچھ ایسا نہ کر دیں، یہ مروا نہ دیں ہمیں، پھر قواریت میں نہ الجھا دیں، یہ نہ کر دیں وہ نہ کر دیں، کچھ نہیں کریں گے۔ علماء کے طبقے ہوتے ہیں، اہل حق بھی ہیں، اہل باطل بھی ہیں، اگر باطل ہیں تو اہل حق بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو اپنے بچوں کو خود بھی، اپنے بچوں کو بھی علماء کی مجالس میں بھیجا کریں۔ قرآن سے آپ کا رشتہ ہوگا تو ظاہر علماء سے بھی ہوگا، کیونکہ علماء ہی ہیں جو قرآن پڑھاتے ہیں، تو قرآن سے اور علماء سے رشتے کو مضبوط کریں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ قرآن سے اور علماء سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اس لیے انشاءاللہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، ہم ایک مضبوط قوم بن کے ابھریں گے۔